وہ جو اپنی دھن میں مگن تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، سامنے سے آنے والوں سے بچتی بچاتی گزر رہی تھی۔ دھیان کے سارے دھاگے بازو میں گھڑی باندھنے پہ تھے۔ بلو جینس پر اسٹائلش سے ٹاپ کے اوپر حجاب کر رکھا تھا۔ چہرہ کسی بھی قسم کے میک اپ سے پاک دمک رہا تھا۔ وہ عجلت میں راہداری عبور کرتی آگے بڑھ رہی تھی، تبھی ایک مضبوط چٹان سے ٹکرائی تھی۔ اس کو صحیح معنوں میں دن کے وقت چاند تارے نظر آ گئے تھے۔ بیڑا غرق! وہ اس وقت اتنے شدید غصے میں تھی کہ اپنے ازلی منہ پھٹ لہجے پہ قابو نہ پا سکی۔ بابا اور دادوں کی نصیحتیں اور اپنی حیثیت کو پس پشت ڈال کے گڑ آئی تھی۔ مقابل نے ان الفاظ پہ تند نظروں سے اس چٹاک پر کی لڑکی کو گھورا تھا۔ آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے بھی لگ رہا ہے بیڑا غرق ہو گیا میرا۔ سٹوڈ بٹ دراز قد شخص نے بھی دو بدو جواب دے کے حساب باغ کیا تھا۔ یوں تمہیں پتہ کون ہوں میں؟ اس قدر اہانت پر وہ غصے سے سرخ پڑتے ہوئے چیخی تھی۔ معلوم ہے مجھے، آنکھوں سے محروم ہیں آپ۔ اتنی ہی معلومات بہت ہے، مزید آپ کے بارے میں مجھے جاننے کا نہ ہی کوئی شوق ہے نہ ہی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ شذاب عباس کا جواب حاضر تھا۔ تم ایفل ٹاور، تمہارا تو میں ایسا بندوبست کرواتی ہوں کہ نظر نہیں آؤ گے کسی کو، اشال نے اپنے ناک کے نتنے پھیلاتے ہوئے کہا تھا۔ ذرا سائڈ پہ ہٹ کے کروا لیں جو کروانا ہے، مجھے میرا وقت برباد کرنے والے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ اب کے ناگواری سے ایک تند نظر اس کے سرخ چہرے پہ ڈالتا، اس کو بازو سے پکڑ کے سائڈ پر کرتا، وہ وہاں سے نکلتا گیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ می! اشال وہی چیختی رہ گئی تھی۔ جب ارد گرد دیکھا تو کچھ اسٹوڈنٹ اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ خود کو پرسکون کرتے لمبی سانس لینے لگی۔ وہ اگلے ہی لمحے اپنے مطلوبہ آفس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سورج کی روشنی ہال کی کھڑکی سے اندر آ کے صبح کے آغاز کا اعلان کر چکی تھی۔ ایک نیا سورج، نیا دن اور نئی امنگیں۔ زلیخا بیگم صوفے پر بیٹھی ذکر و اذکار میں مشغول تھی۔ صباحت بیگم صبح سے ہی اداس افسردہ دل کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ زلیخا بیگم اپنی بہو کی اداسی کی وجہ جانتی تھی، مگر زندگی جمود کا نام تو نہیں۔ حالات کیسے بھی ہوں، آگے بڑھتے رہنا ہی زندہ رہنے کی علامت ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی عبادت سے فارغ ہو کے دعا مانگی اور بہو کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ادھر آؤ صباحت! زلیخا بیگم نے نرمی سے پکارا تھا۔ جی اماں آ رہی ہوں، بس آپ کی چائے کپ میں ڈال کے لاتی ہوں۔ صباحت کچن میں کام کر رہی تھی۔ ساس کی آواز پہ وہی سے جواب دیا تھا اور ٹھیک 2 منٹ بعد وہ چائے ان کے سامنے رکھ کے ان کے ساتھ ہی صوفے پر ٹک گئی تھی۔ جی اماں کہیں کیا بات ہے؟ صباحت نے پوچھا تھا۔ یہی بات تو میں تم سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا بات ہے؟ زلیخا بیگم نے سوال کے بدلے سوال کی دہرایا تھا۔ اماں مجھے آنے والے وقت کو سوچ کے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ حقیقت جان کے بہت واویلا کرے گی۔ صباحت نے اپنا ڈر ظاہر کر دیا تھا۔ اس ڈر سے ہم کب تک اس حقیقت کو چھپا سکتے ہیں؟ ایک دن تو اس کو اس بارے میں علم ہوگا، تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس راز کو خود ہی کھوج لے۔ زلیخا بیگم نے بہو کو رسانیت سے سمجھایا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ قصہ اس کو یاد بھی ہو۔ آپ اس کو جانتی نہیں، وہ کیسی لاابالی سی خود میں مگن عام لڑکیوں سے بہت مختلف ہے۔ اس کے تو ذہن میں اس کا کوئی نقش بھی موجود نہیں۔ صباحت کے لہجے میں خدشے ہی خدشے تھے۔ مجھے سب یاد ہے، مگر اپنے خدا پہ بھروسہ رکھو، جس نے یہ فیصلے ہم سے کروائے ہیں وہ آگے بھی ان کو پار لگائے گا، تم فکر مت کرو۔ چلو اٹھو، شاباش، حیدر بھی آتا ہوگا، ناشتہ لگاؤ اس کے لیے، خود بھی کچھ کھا لو۔ حالت دیکھی اپنی، اگر ٹھیکیدارنی کو پتہ لگ گیا اپنے سب چھوڑ چھاڑا جانا ہے۔ زلیخا بیگم نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ جی اماں، بس خدا سب خیر کرے۔ صباحت بھی ہنستے ہوئے اٹھی تھی۔ لنچ ٹائم میں زید بیگم صاحب نے اشال کو اپنے روم میں ساتھ آنے کا کہا تھا۔ زید بیگ اس یونیورسٹی کے آئی ڈی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے
اور اشال ان کے محبوب دوست حیدر کی اکلوتی بیٹی تھی، جو ان کو بھی حیدر کی طرح ہی عزیز تھی۔ اسی یونیورسٹی سے اشال نے اپنی اسٹڈیز امتیازی پوزیشن سے مکمل کی تھی اور ٹھیک 8 ماہ بعد اس کو یونیورسٹی میں واپس بلا لیا گیا تھا تاکہ وہ اب کچھ تدریسی فرائض انجام دے سکے۔ وہ زید صاحب سے باتوں میں لگی آگے بڑھ رہی تھی۔ انکل پوچھے مت، پھر جو دادوں نے میرے ساتھ کیا، میرا گناہ کیا تھا؟ بس ساتھ والوں کے باغیچے سے آم چوری کر کے کھائے تھے نا، اب اس میں میرا قصور کہاں ہے؟ وہ نہ لگاتے اپنے گھر درخت، نہ میرا دل کرتا، نہ میں ان کو دیکھتی، نہ توڑنے جاتی، نہ گرتی۔ اشال زور و شور سے اپنا کارنامہ سناتی اندر داخل ہوئی تھی۔ زید بیگ کے ہونٹوں پہ بھی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ تم بھی تو کم نہیں ہو بیٹا، زید بیگ نے ہنستے ہوئے اشال کو کہا تھا۔ اشال جو اپنی پھولی سانس بحال کرتی سامنے پڑے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی، چند ہاتھ کے فاصلے پر بیٹھے وجود کو دیکھ کے چلا اٹھی تھی۔ انکل، یہی وہ بدتمیز انسان ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اشال شوزاب کو گھورتے بلند آواز میں کہتی زید بیگ کے پاس گئی تھی، جو اپنی چیئر پہ برجمان ہو رہے تھے۔ بری بات اشال، کسی سے ایسے بات نہیں کرتے۔ چپ کرو، اب بیٹھو جا کے، اب وہاں میں لنچ آرڈر کیا ہے، آتا ہی ہوگا۔ بیگ صاحب نے اشال کو ڈانٹتے ہوئے واپس جانے کو کہا تھا۔ اشال مٹھیاں بھونجتے واپس اپنی جگہ پہ آ چکی تھی۔ مقابل ایسے بیٹھا تھا جیسے وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہو۔ اوپر سے بے نیازی، یہی چیز اشال کو سلگا رہی تھی۔ بتائیں پھر ینگ مین، کیسا دن گزرا؟ اب کے بیگ صاحب نے شوزاب کو مخاطب کیا تھا، جو لیپ ٹاپ پر مگن تھا۔ ان کی آواز پر شوزاب نے سر اٹھا کے ان کو دیکھا اور لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا تھا، صبح کا آغاز تو خاصا دل بردشتہ اور ناقابل برداشت تھا، مگر الحمدللہ باقی ٹائم اچھا گزر گیا، شوزاب نے اپنی ازلی پر اعتماد لہجے میں کہتے ہوئے ساتھ بیٹھے وجود پر بجلیاں گرا دی تھی۔ وہ اس طنز کو سمجھتے ہوئے پہلو بدل کے رہ گئی تھی، کیونکہ وہ اب بیگ صاحب کی مزید ڈانٹ نہیں سن سکتی تھی اس انسان کے سامنے۔ اشال نے شکوہ کناں نظروں سے بیگ صاحب کو دیکھا تھا۔ اشال میٹ ہم، یہ ہے محمد شوزاب عباس، ویری ٹیلنٹڈ بوائے، یہ از اسسٹنٹ پروفیسر ہائر ہوئے ہیں IT ڈپارٹمنٹ میں، اور شوزاب، یہ ہے میری بہت پیاری سی بچی اشال حیدر، یہ یہاں NA-لیب انسٹیٹیوٹ جوائن کر چکی ہے۔ بیگ صاحب نے دونوں کا تعارف کروایا تھا۔ اس نام پر ایک پل اشال سوچ میں پڑی تھی، کیا وہ اس نام کے بندے کو زندگی میں پہلے کبھی مل چکی ہے؟ مگر ناکامی ہوئی تھی۔ میں فضول سوچ رہی ہوں بس، وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھی۔ شوزاب نے ایک نظر اس کے نازک سراپے پہ ڈالی تھی۔ اشال نے بھی اسی پل شوزاب کو دیکھا تھا۔ بہت برا لگا آپ سے مل کے، اشال نے زبردستی کی مسکراہٹ منہ پہ سجاتے ہوئے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ یقین کریں مجھے آپ سے بھی زیادہ برا لگا، شوزاب نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا تھا۔ انکل، اشال اپنی بے بسی پر دھاڑی تھی۔ اس کی تیز آواز پر بیگ صاحب نے اشال کو گھورا تھا۔ بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے، زید صاحب، اب اجازت چاہتا ہوں میں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مزید کسی جنگلی ماحول میں نہیں رہ سکتا میں۔ شوزاب نے بیگ صاحب سے اجازت مانگی اور آخری بات ہلکی آواز میں بولی تھی، کیونکہ جس کو سنانا مقصود تھی اسے سن لی تھی، جبکہ اشال ضبط سے مٹھیاں بھونج کر رکھ گئی تھی۔ اس وقت کچھ بھوک نے اس کو نڈال کیا تھا، سو اس نے اس بلا کو اگنور کرنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ زید صاحب سے الوداعی کلمات کہہ کے وہ ٹیبل سے اپنے کار کی اٹھانے کے لیے جھکا تھا۔ لوگوں کے پاس تمیز کے ساتھ ساتھ اخلاقیات اور مینرز کا بھی فقدان ہے۔ خدا حافظ مس۔ شوزاب جاتے جاتے اپنی سخت طبیعت کے ہاتھ اس کو سنانا نہیں بھولا تھا۔ اللہ مجھے صبر دے، اشال نے خود کو شانت کرتے ہوئے خدا سے دعا کی تھی، اور مجھے آپ سے بھی زیادہ، وہ جاتے ہوئے کہنا نہ بھولا تھا۔ اشال کھولتی رہ گئی تھی، جبکہ زید صاحب اس کو دیکھ کے تعصب سے سر ہلا گئے تھے۔
थोड़ी देर बाद खाना आया तो सब भूल भुला के खाने की तरफ मतवज्जा हो गई थी। वो ऐसी ही थी, शौक और चंचल सी। मगर एक हादसे ने इसकी ज़िंदगी को भी हिलाया था, लेकिन इसके अपनों ने इसको इस फैन से निकाला था। ज़ैद साहब ने इसके सर पे हाथ रखते हुए प्यार किया था और इसकी दायमी खुशियों की दुआ मांगी थी। वो अचानक इनके इस तरह प्यार करने पे चौंकी नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी ये इन सब का मामूल था। हैदर साहब स्टडी रूम में मुताले में मसरूफ़ थे जब सबाहत बेगम मसरूर से चाय का कप लेके अंदर आई थी। खैर है बेगम, रुख रोशन किस खुशी में इतना रोशन हो रहा है? हैदर साहब ने आहट पर किताब से नज़र हटाकर अंदर आई बेगम को देख के कहा था, जो सुबह से तो उदास घूम रही थी मगर अब मुतमिन और खुश थी। हैदर साहब, मेरा रुख रोशन तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं रोशन ही रहता है। सबाहत ने हंसते हुए कप टेबल पे रखा था। खैर है सबाहत बेगम, आज क्या मांगने का इरादा है जो यूँ मेरी तारीफ़ों के पुल बांध रही है? हैदर साहब ने किताब बंद करके टेबल पर रखी थी और चाय का कप उठा के एक चुस्की ली थी। मुझे बस अपने घर में खुशियाँ चाहिए, अपनी बेटी की ज़िंदगी में बहार चाहिए, सबाहत ने हैदर साहब के साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा था। आवाज़ में नमी सी घुली हुई थी। बस करें, क्यों खुद को हलकान कर रही हैं? सोच सोच के खुदा पर भरोसा रखें, सब ठीक होगा। मोमन को कहा जाता है कि खुदा से अच्छा गुमान रखे तो सब बेहतर होगा। आप ख्वाह मनफी सोचों से खुद को हलकान कर रही हैं। हैदर साहब ने अपनी बेगम का उदास चेहरा देख के रसान से समझाया था। बेशक खुदा के सिवा कोई बेहतर नहीं कर सकता, वो तो अपने बंदों के लिए बेहतरीन करता है। सबाहत बेगम ने कहा था, तो फिर ये परेशानी क्यों? हैदर साहब ने पूछा था। कभी कभार दिल में डर से आ जाता है। मैं नहीं चाहती वो इस फेज़ में फिर से जाए जहाँ वो 6 साल पहले गई थी। मुझसे अपनी बच्ची की अजियत नहीं देखी जाती। इसका सिसकना, डरना, घबराना, वो वहशत आंसुओं का गोला सा हलक में अटका था और सबाहत बेगम से बात मुकम्मल न हो पाई थी। सबाहत, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमने पहले भी इसको इस फेज़ से बाहर निकाल खड़ा किया था। इस बार भी हम साथ हैं इसके और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा अब इतनी हिम्मत वाला ज़रूर हो गया है कि वो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकता है। आप अपना यकीन खुदा की ज़ात पे रखें, हैदर ने सबाहत को समझाया था। इंशाअल्लाह बात हुई है मेरी अभी इससे माशाअल्लाह ठीक ठाक है। सबाहत के लहजे में ममता बोल रही थी। हाँ, वो मेरा शेर है। आप नाहक परेशान होती हैं, इसने तो ज़ैद के नाक में भी दम कर रखा है। हैदर साहब ने हंसते हुए कहा था। इनके लहजे में हमेशा इशाल के लिए मान और मोहब्बत होती थी। कैसे ना होता मान, क्योंकि वो इनकी कुल कायनात थी। इशाल हैदर मुस्तकीम, हैदर वाला की इकलौती औलाद, अपनी महरूम दादा मुस्तकीम की लाडली, दादी की जिगर का टुकड़ा और माँ बाप का सुकून थी। मुस्तकीम साहब का इंतकाल हुए 6 साल हो चुके थे। हैदर साहब का अब अपना कारोबार था। सबाहत एक किफ़ायतशार, धीमे मजाज की खातून थी और ज़ुलेहा बेगम में रवायती सास जैसी कोई बात न थी। ये घराना खुशियों की अमजगा था, मगर एक वाक़या ने सब कुछ हिला के रख दिया था। मगर वक़्त आहिस्ता आहिस्ता सब ज़हम मुंतमिल करने की सलाहियत रखता है। वक़्त का बहाव इंसान को जमूद का शिकार नहीं होने देता, बल्कि हालात के धारे में बहाता साथ साथ लिए जाता है। इशाल को यूनिवर्सिटी जॉब करते 1 माह हो गया था। इसको हॉस्टल लाइफ में मसला नहीं हुआ था, क्योंकि वो आदी थी। इस लाइफ की रूटीन चेंज हुई थी, मगर वो एडजस्ट कर चुकी थी। शहजाद से बहुत कम आमना सामना होता था। एक आध बार सामना होने पर वो इसको बुरी तरह इग्नोर कर गया था। ये बात इशाल की इज़्ज़े नफ्स पर चोट थी। अब तो इशाल इसको देख के अपना रास्ता ही बदल लेती थी। इशाल इस वक्त लैब करवा रही थी जब पियोन ने अंदर आके इशाल से काम रोकने को कहा था कि किसी इवेंट की
اناؤنسمنٹ کے لیے ٹیچر آ رہے ہیں تو تھوڑی سی بریک دے دیں۔ اشال جو دل جمی سے کام کروا رہی تھی تلملا کے رہ گئی تھی۔ اپنی گھڑی پر وقت دیکھا، 10 منٹ تک لیب کا وقت ویسے ہی ختم ہو جانا تھا، اور کام ایسا تھا کہ اگر آخر تک نہ وہ ختم کرواتی تو اگلی لیب میں اس کو دوبارہ شروع سے کروانا پڑتا تھا۔ ساتھ اگلا کام بھی کروانا تھا۔ ٹھیک ہے، جلدی کریں پلیز، اشال نے بیزاری سے کہا تھا اور جا کے ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسٹوڈنٹس کی توجہ بھی کلاس روم کے ڈور پہ تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، اشال کے ماتھے پر بل پڑ رہے تھے۔ پتہ نہیں اب شاہی سواری کہاں رہ گئی ہے۔ وہ اشال ہی کیا جو ضبط کر لے۔ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے اسٹڈیز ٹائم اتنا سنجیدہ ہوتی تھی کہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی شوق سی لڑکی ہے، مگر وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ بہت مخلص تھی۔ تبھی دروازہ کھلا تھا، 3 لوگ اندر داخل ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک اندر آنے والے شخص کو دیکھ کے اشال کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس، قد آواز، بیرڈ اور ماتھے پہ پڑتے بل اس کو اور بھی پرکشش بنا رہے تھے۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی تو حسن والوں کو بھی مات دیتی تھی۔ شوزاب عباس نے جب سامنے دیکھا تو اشال حیدر سامنے کھڑی تھی۔ یہ کون سی لیب ہے؟ شوزاب نے اس کے پاس آ کے دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ جس میں آپ کھڑے ہیں، اشال نے بھی خود پر قابو پاتے آہستہ آواز میں گڑگڑاتے ہوئے کہا تھا۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، کون سی لیب ہے؟ شوزاب نے اب ایک تند نظر اس کو نوازا تھا۔ سیمٹ کی ہے، اوپر دیکھے پنکھے بھی چل رہے ہیں، کمپیوٹر بھی پڑے ہوئے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فرنیچر بھی موجود ہے سارا۔ اگر 4 جماعتیں پڑے ہوئے ہوتے تو یہ پوچھنے کی نوبت نہیں آتی، کیونکہ باہر کلاس روم کے ڈور پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے۔ اشال نے آواز کو دھیما رکھتے ہوئے جواب دیتے شوزاب کو احساس دلایا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے بونگا ترین سوال تھا۔ یوں مس اشال، آپ کا دماغ ہے یا نہیں؟ اسٹوڈنٹس کا لحاظ کرتے ہوئے شوزاب بھی دھیما سا گڑگڑایا تھا۔ کلاس ابھی کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ سارا کام نیکسٹ لیب میں کور کریں گے۔ آپ ذرا سر شوزاب حیدر کو انفارم کر دیں کہ کون سی لیب ہے، حالانکہ ہر ڈور کے باہر مکمل تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ اشال نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے اپنا پینڈنگ کام کا غصہ شوزاب پر نکالا تھا۔ کلاس میں بھی دبی دبی ہنسی گونجی تھی۔ وہ اپنی چیزیں لیتی شوزاب کے پاس سے گزرتے باہر جانے لگی جب شوزاب کی آواز گونجی تھی۔ نیکسٹ ٹائم سے مینجمنٹ کو کہیں کہ جس روم میں آپ جائیں وہاں باہر بورڈ لگوا دیا کریں کہ نارمل انسانوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ مس اشال کی موجودگی میں فری سجیشن فار یو مس۔ شوزاب اپنا حساب برابر کرتا اب کلاس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا اور وہ سلگتی باہر نکل آئی تھی۔ کمرے میں موت کی سی خاموشی تھی۔ سیاہ رات میں سیاہ لباس میں ملبوس وہ اس وقت لوگوں کے سیاہ کرت ملاحظہ کر رہا تھا۔ فائل کی ورق گردانی کرتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات بھی تیزی سے بدل رہے تھے۔ چہرے پر پھیلتا حزن و ملال اس کے وجود میں اضطراب کی سی کیفیت برپا کر رہا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت فائل پر مضبوط ہو رہی تھی۔ ہم اپنے ارد گرد انسانوں کے روپ میں بھیڑیوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ یہ ایک جملہ آج اس کو پوری آب و تاب سے اپنا سامنے کھڑا نظر آیا تھا۔ ہم واقعی ہی بھیڑیوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ ہر شخص نے اپنے چہرے پر ایک ماسک پہنا ہوا ہے، ایک اچھے انسان کا، مگر اس ماسک کے پیچھے بھیانک روپ چھپے ہوئے ہیں جن کو صرف اپنی ذات سے غرض ہوتا ہے، جو سامنے والوں کو روندتے 1 منٹ کے لیے نہیں سوچتے۔ وہ ضبط کی انتہاؤں پہ تھا۔ فائل کو ٹیبل پہ پخت وہ اٹھا تھا اور سامنے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا تھا۔ لمبے لمبے سانس بھرتا وہ اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دونوں ہاتھ کھڑکی پہ رکھتا وہ نیچے کی جانب جھکا تھا۔ باہر رات کی سیاہ چادر نے ہر چیز کو اپنی اوڑھنی میں چھپا رکھا تھا۔ سرد و سیاہ رات دور پرے سے بھونکتے کتے کی آتی آواز میں عجیب ہولناکی کا منظر پیش کر رہے تھے۔
آسمان پہ چاند بھی چھپا ہوا تھا، یوں لگتا تھا کہ وہ بھی زمین والوں سے ناراض ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں کو ڈھانپنے کی کوشش کی تھی، مگر کچھ سال قبل کا منظر اس کے ذہن کے پردہ پر تازہ ہو چکا تھا۔ ہاسپٹل کے کمرے میں بیڈ پہ پڑا وہ وجود جو سسک رہا تھا، چیخ رہا تھا، خود کو ہی نوچ رہا تھا۔ اس کی سسکیاں، اس کی ویران آنکھیں، اس کے شکوے بے بسی، بس وہ کانوں پہ ہاتھ رکھتے چیخا تھا، شاید اس طرح اندر کی کھولن کو باہر نکال رہا تھا۔ چیخو پکار ہے۔ وہ پسینے سے شربور ہوتا کھڑکی کے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ گیا تھا، لمبے لمبے سانس بھرتا خود کو نارمل کر رہا تھا، سر کو پیچھے دیوار سے ٹیک دیا تھا، یوں ہی آنکھیں موندے اس کو بے حس و حرکت پڑے 5 منٹ گزر گئے تھے۔ وہ پرسکون ہو رہا تھا، وہ عام انسان نہیں تھا۔ یوں کہنا غلط نہیں تھا کہ وہ ایک مضبوط چٹان، باہمت اور اپنے زور بازو اور خدا کی مدد سے طوفانوں کا رخ موڑنے والا تھا، مگر ایک اس انسان کا دکھ اور غم اس کو جب جب یاد آتا تھا وہ یوں ہی بے اختیار ہو کے تڑپا کرتا تھا۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ کچھ انسان ہماری زندگی میں ہماری رگ و جاں ہوا کرتے ہیں، جب جب ان کو تکلیف ہوتی ہے، جان ہماری نکل رہی ہوتی ہے۔ اس نے بے اختیار اپنے پاکٹ میں موجود موبائل کو نکالا تھا اور سامنے لگی اس وجود کی تصویر کو دیکھا تھا جو اس کو دنیا کی ہولناکیوں میں سکون دیتی تھی۔ نم آنکھوں سے اس تصویر کو دیکھتا وہ خود سے ایک عہد لے چکا تھا کہ بس ہوا اب۔ تھی اس کے موبائل پر میسج ٹون بجی تھی۔ اپنے میسج کھول کے دیکھا تو موبائل کی اسکرین پہ چند الفاظ جگمگا رہے تھے۔ سر سارا جال بچھ چکا ہے۔ یہ الفاظ پڑھ کے اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکان نے احاطہ کر لیا تھا۔ وہ لیب میں موجود تھی، ایک بینچ کی لیب ہو چکی تھی۔ دوسرا سر 15 منٹ کی بریک کے بعد آنے والا تھا۔ وہ اب سسٹم پر سرسری سی نظر ڈالتی واپس اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ چکی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا تھا اور بی ایس کا ایک اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی کا بگڑا ترین لڑکا تھا، شہیر طارق، اندر داخل ہوا تھا۔ ساتھ اس کا ایک دوست بھی تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ایک ایم این کا بیٹا تھا، امیر باپ کی بگڑی اولاد۔ وہ بنا اجازت اندر داخل ہوا تھا۔ اشال کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اشال اس کا ریکارڈ اچھی طرح جانتی تھی۔ ہیلو میم، وہ بے تکلفی سے مخاطب ہوا تھا۔ اشال اس کے طرز تخاطب پہ تپ گئی تھی۔ جی بولیں، کیا کام ہے آپ کو؟ اشال نے اپنے تنے اعصاب سمیت استفسار کیا تھا۔ وہ اشال کا چہرہ پر شوق نظروں سے دیکھنے میں مگن تھا۔ ارے آپ بھول گئی کہ آپ میرے سے 1 سال سینئر تھی۔ وہ تو آپ کی یہاں جاب ہو گئی، اس لیے آپ یہاں پڑھا رہی ہیں، تو لازمی نہیں کہ ہم کام کے لیے ایک دوسرے سے بات کریں۔ شہیر نے بے باک نظروں سے اشال کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میرے خیال میں کام کے وقت ہی دوسروں سے بات کی جاتی ہے۔ خیر، اگر آپ کو کوئی کام نہیں تو آپ جا سکتے ہیں، میری کلاس سٹارٹ ہونے والی ہے کچھ ہی دیر میں، اشال کہتے اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ارے ارے اشال، شہیر نے ٹیبل پہ جھکتے ہوئے کہا تھا۔ اشال نے اب شعلہ بار نگاہوں سے زید کو دیکھا تھا۔ میرا مطلب تھا مس اشال۔ وہ اشال کی نظروں سے محفوظ ہوتا اب اپنی تصحیح کر گیا تھا۔ لیب میں اس وقت اشال ان دونوں کے ساتھ اکیلی تھی۔ یوں تو کیمرے فکس تھے، مگر پھر بھی وہ ایک لڑکی تھی، اوپر سے وہ ایک خراب ترین ریپوٹیشن والا بندہ تھا، تو اس کا انکمفرٹیبل ہونا بنتا تھا۔ اب کہ اشال نے اس کو گھورا تھا، وہ مجھے آپ سے کچھ کورس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ مس اشال، زید نے کہا تھا۔ لائیں دکھائیں، کون سے کورس ہیں؟ اشال نے عجلت میں کہا تھا۔ زید اس سارے وقت میں اشال چہرے کو اپنی بے باک نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، جس سے اشال کو کوفت ہو رہی تھی۔ اوئے گھامر، اپنا رجسٹر دو، شہیر نے اپنے ساتھ کھڑے لڑکے کو کہا تھا۔ کون سا وہ لڑکا ہونک صاحب شہیر سے پوچھ رہا تھا کہ کون سا رجسٹر؟ وہ تو پہلے سیمسٹر کے بعد رجسٹر ہی نہیں لایا کرتا تھا اپنے ساتھ۔ میرے خیال میں آپ اپنا رجسٹر بھول آئے، تو اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، اشال نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔
श्योर मैम, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, शहीर ने आंखों पे चश्मे लगाते हुए एक स्टाइल में कहा था। इसका हाथ इशाल के टेबल पर धड़े हाथ से जरा सा टच हुआ था। ये क्या किया गया? इशाल को समझ नहीं आई। वो तो इस लम्स पर लर्जा भी थी। कोई मंजर ताज़ा हुआ था। इसके माथे पे पसीने के कतरे नमूदार होने शुरू हुए थे। ज़हन के स्क्रीन पर कोई स्याह पर्दा वो झलमलाने लगा था। शहीर और इसका साथी बाहर निकल गई थी, मगर इशाल शायद किसी अंधेर नगरी में चले गई थी, मगर इसको मजबूत बनना था। तभी स्क्रीन पर हैदर साहब का नंबर जगमगाया था। इशाल ने पास रखी बोतल से पानी पिया था और अपना चेहरा साफ किया था। नंबर देख के वो नम आंखों से हंसी थी और फ़ोन कान से लगाती बातों में मगन हो गई थी। शहजाब इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर मसरूफ़ था। जब इसका फ़ोन बजा था, इसने एक नज़र फ़ोन पे डाली तो मुस्कुरा उठा था। अस्सलामुअलैकुम, शहजाब अब्बास स्पीकिंग। फ़ोन यस करने पे एक नस्वानी आवाज़ शहजाब के कानों से टकराई थी। वो बेसाख्ता मुस्कुरा उठा था। वालेकुम अस्सलाम, शहजाब अब्बास की छोटी सी गुड़िया। शहजाब ने भी हशाश बशाश अंदाज में कहा था। भैया, आप हमेशा मुझे पहचान जाते हैं। अलीशा नाराज़ हुई थी क्योंकि इस बार इसने आहत के नंबर से कॉल की थी, वो भी आवाज़ बदल के, मगर हमेशा की तरह शहजाब इसको पहचान गया था। तो बच्चे, आप ऐसी हरकतें करती ही क्यों हैं? मैं अपनी गुड़िया की आवाज़ खूब पहचानता हूँ, शहजाब ने इसकी नाराज़गी से भरपूर आवाज़ सुन के बोला था। बस मेरा दिल कर रहा था कि आपको तंग करूं, मगर आप तो उल्टा मुझे तंग करते हैं। आहत ठीक कहता है कि शहजाब भैया को तंग करने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ। अलीशा ने हंसते हुए कहा था। अच्छा सुनाएं, घर में सब कैसे हैं? आपकी स्टडीज़ कैसी जा रही हैं? शहजाब ने अब अलीशा से पूछा था। जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। ताई अम्मा आपको बहुत मिस करती हैं, अपना बीपी हाई कर लेती हैं और फिर ताया जान से डांट पड़ती हैं। मामा बाबा भी ठीक हैं और स्टडीज़ तो A1 जा रही है। अलीशा ने एक ही सांस में तफसील बताई थी। शहजाब हंस पड़ा था। वो खिड़की के पास जा खड़ा हुआ था तो सामने ग्राउंड में एक मंजर से इसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी। अलीशा, मुझे अभी एक ज़रूरी काम आ गया है, आपसे मैं रात को बात करता हूँ, खुदा हाफिज़। शहजाब ने अपना लहजा नॉर्मल करते हुए अलीशा से कहा था। जबकि इसका खून खोल रहा था, वो फ़ोन बंद करके सामने बैठे ज़हीर की तरफ मतवज्जा हुआ था। ज़हीर, आप इस पे काम स्टार्ट करें, मज़ीद तफसीलात आज रात को डिस्कस करेंगे, अपने सामने बैठे ज़हीर से कहा था। जी सर, ज़हीर ताबेदारी से कहता अपनी चीज़ें समेट के उठा के बाहर निकल गया था। उफ़ अल्लाह, ये लड़की मुझसे कुछ करवाएगी। शहजाब बड़बड़ाता ज़ैद साहब को कॉल मिला चुका था। अस्सलामुअलैकुम सर, शहजाब अर्ज़ कर रहा हूँ, अपनी चहीती से कहें कि 2 मिनट के अंदर रूम नंबर 3 में लेक्चर लेने पहुँच जाएं। शहजाब ने ज़ैद साहब के हेलो करते ही अपना पैगाम नशर किया था। वालेकुम अस्सलाम, मगर वो क्यों भई? मेरे ख़्याल में ये तो आपका लेक्चर है। इनफैक्ट इसकी तो आज कोई लैब भी नहीं है। ज़ैद साहब ने लैपटॉप पर टाइम टेबल देखते हुए कहा था। जी मेरा ही है, मगर आज वो लेक्चर इशाल लेंगी, मुझे इमरजेंसी काम के लिए जाना पड़ रहा है। शहजाब ने थोड़ा संभलते हुए कहा था। मगर साहबजादे, हमारी चहेती तो आज बास्केटबॉल खेल रही है, इनके फ्रेंड्स आए हुए हैं यूनिवर्सिटी। ज़ैद साहब ने शहजाब को इतला दी थी। उन्होंने कोई ओलंपिक्स में हिस्सा लेना, जो प्रैक्टिस कर रही हैं मोहतरमा, आप इनको पैगाम भिजवा दें प्लीज़, शहजाब ने जले कटे लहजे में कहा था। ठीक है, आप फिर जाएं, मैं देखता हूँ, बेग साहब ने कहते हुए फ़ोन बंद किया था। इशाल का आज का दिन फ्री था तो इसके 20 फेलोज़ आ गए थे। सबका एक तरह से मीटअप था, तो मुलाकात के बाद सब अब मस्ती के मूड में थे। इशाल भी इनके साथ बास्केटबॉल खेलने मैदान में कूद चुकी थी। इशाल को यूं भागते कूदते देख के शहजाब के माथे पे नागवारी दर आई थी।
شذاب سن گلاسز لگائے گاڑی کی چابی پکڑے یونیورسٹی کی بلڈنگ سے نکلتا باہر آ رہا تھا، ساتھ ہی ظہیر تھا۔ تبھی یا ہو کے شور پہ اس کی نظر دائیں جانب پلے گراؤنڈ پر پڑی تھی تو اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اپنی آنکھوں سے چشمہ ہٹایا تھا۔ اشال نے بالوں کی ٹیل پونی بنائی ہوئی تھی، جینز اور ٹاپ میں ملبوس وہ بھاگتی فٹ بال کی تعاقب میں اچھل کود کر رہی تھی۔ سر پہ ڈھیلا سا اسکارف باندھ رکھا تھا۔ اشال صاحبہ اب اپنی ٹیم میٹ سے ہائی فائی کر رہی تھی۔ کہکے پہ کہکے بلند ہو رہے تھے۔ وہ رکا تھا اور سلگتی نظروں سے یہ منظر دیکھا گیا۔ بیگ صاحب نے آپ کی میم کو میرا میسج نہیں دیا لگتا؟ چلے یہ کام بھی خود ہی کر دیتا ہوں میں۔ یہ لو چابی، تم گاڑی میں جاؤ، میں ذرا یہاں کے حالات سدھار کے آتا ہوں۔ شذاب کرجنگی سے کہتا چابی ظہیر کو تھما کے آگے بڑھا تھا۔ شذاب عباس اپنا کام خود کر لینا ہی بہتر ہے۔ وہ آنکھوں میں سن گلاسز واپس چڑھاتا بڑبڑاتا آگے بڑھا تھا۔ وہ ارد گرد والوں کو نظر انداز کرتا آگے بڑھا تھا۔ جو ہی گراؤنڈ میں داخل ہوا تھا تبھی فٹ بال تیزی سے اس کی طرف آیا تھا۔ مر گئے، یہ پہاڑ کدھر چلا آ رہا ہے؟ اشال بڑبڑائی تھی کیونکہ اس کی تھرو سے فٹ بال اشال کے مطابق شذاب کو دن میں تارے دکھا دے گئی، مگر وہ فٹ بال پیر تلے لیے کھڑا تھا۔ کم ہیئر مس اشال، شذاب نے وہیں کھڑے ہی آواز دی تھی۔ اس حکمیہ لہجے میں اشال تلملا گئی تھی۔ اس کا دماغ تو آج سیٹ کرتی ہوں میں۔ روحان بریک کرتے ہیں، میں ذرا ان مسٹر کا دماغ ٹھیک کر کے آئی۔ اشال روحان کو کہتی شذاب کی جانب آئی تھی۔ وہ سب لوگ اب نیٹ سے باہر نکل کے ٹیبلز کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میرا پورا نام لیا کریں مسٹر۔ مائی نیم از اشال حیدر، یو مسٹر شوبز؟ اشال نے اس کے سامنے رک کے کہا تھا۔ دھوپ کی تمازت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ پہلی بات آپ کا پورا نام یہ بھی نہیں ہے، اور دوسری اور اہم بات میرا نام محمد شذاب عباس ہے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو لوگوں کے نام مت بگاڑا کریں آپ۔ مس ناؤ چیک یور موبائل، شذاب نے اس کے تیکھے چتانوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا، ساتھ ہی اگلا حکم صادر کیا تھا۔ کیوں، وہاں کون سا بم پھٹنے والا ہے؟ اشال کو اس وقت وہ کوئی ہلا ہوا انسان لگا تھا۔ آپ کے لیے کسی بم سے کم ہرگز نہیں ہوگا، پلیز چیک یور موبائل، شذاب نے کہتے ہوئے پھر اس کی توجہ اس کے سیل فون کی طرف کروائی تھی، جہاں میسج آ چکا تھا۔